الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے، میں میم ہا لکھوں پھر میم اور دال لکھوں، خدا کرے یوں ہی ختم زندگی ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، ربیع الاول کا جیسے ہی مہینہ شروع ہوتا ہے، خصوصاً مسلمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو موضوع بنا کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، شاداں اور فرحاں رہتے ہیں، رہنا بھی چاہیے۔ عشق نبوی کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارک جس ماہ میں ہوئی ہے، اس ماہ کو آپ قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ لیکن کیا صرف خوشیاں منا لینے سے، بڑے بڑے ہورڈنگ اور بینر لگا دینے سے، اپنے فوٹو چسپاں کر دینے سے، ڈھول تاشوں کے ساتھ، میوزک کے ساتھ، بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر کے ساتھ جشن منا دینے سے اور نعرہ بازی کر دینے سے کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی محبت کا حق ادا کر پائیں گے؟ اور کیا یہ طریقہ، یہ سلیقہ، یہ ڈھنگ صحیح ہے؟ ہر وہ بات، ہر وہ چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو منع کیا ہے، اگر وہ بات امت کرنے لگ جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے کرنے لگ جائے تو اس سے زیادہ بری بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں کی اگر آپ زندگی پر نظر ڈالو، آج جو مسلمان زندگی گزار رہا ہے اس پر اگر نظر ڈالو اور گہرائی اور گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کرو تو ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگ اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ناآشنا ہیں، نہیں جانتے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں۔ جیسے ہی 12 ربیع الاول آ رہا ہے، ایک جشن کا ماحول، عید جیسا ماحول، اور نہ جانے کیا کیا وہ خرافاتی رسم و رواج کے لائن کی چیزیں جو امت کر گزرتی ہے اور مقصد کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو اصل چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ، گہرائی اور گہرائی سے اس کو جاننا، اس کو سمجھنا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو امت سمجھنے لگ جائے کہ آپ کیوں مبعوث کیے گئے، دنیا میں کیوں بھیجے گئے، کس مقصد کے لیے آپ تشریف لائے۔ اگر اس پر امت کی نظر ہو جائے تو زندگی سنور جائے، زندگی صحیح دشا، صحیح خطوط اور صحیح راستوں پر چلنے لگ جائے۔ اگر امت یہ جان جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے اور کیسی زندگی آپ گزار کر گئے، آپ کے فرامین، آپ کے ارشادات، آپ کی زندگی گزارنے کے انداز، طریقے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو امت کو لینا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرما رہے ہیں
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے لینے کی چیز رکھی ہے کہ تمہیں لینا ہے، پوری کی پوری حیات طیبہ۔ کوئی بھی مقدس شخصیت ہو، اس کا مقدس ہونا اپنی جگہ رہتا ہے، لیکن اس کو آئیڈیل نہیں بنایا جاتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے محترم معظم ہونے کے ساتھ ساتھ قابل اطاعت بھی ہے۔ اللہ نے آپ کی اطاعت کا ہم کو حکم دیا ہے، آپ کی زندگی کو اپنی زندگی بنانے کا حکم دیا ہے۔ جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، آخرت کی سرخ روئی چاہتا ہے، آخرت کی فلاح و بہبود چاہتا ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنانا پڑے گا۔ میں اپنی زندگی جیسے تیسے گزاروں اور منمانی کے ساتھ گزاروں، سارے شاعر اسلام کو توڑ کر گزاروں، اور ایک دن نعرہ بازی کر لوں، ایک دن محبت کا دم بھر لوں اور یہ سمجھوں کہ میں کامیاب ہو گیا، تو نہیں ہو سکتا۔ ہمارا تعلق نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کسی ایک تاریخ، کسی ایک مہینے، کسی ایک دن کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ سال کے 12 مہینے کے ہر دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرمانبرداری، آپ کے فرامین پر عمل، یہ امت کے لیے ضروری ہے۔ پوری سیرت مبارکہ پر اس کو آپ گہرائی سے پڑھیے، مطالعہ کیجئے، گنا گو ایسی چیزیں آپ کو ملے گی جو آج آپ کی رہنمائی کا ذریعہ بن رہی ہے۔ آج جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، اس ماحول میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور ایسے طریقے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے رہنما کرائے گئے ہیں کہ آج بھی امت اس کو اپنا لے تو سنگین حالات میں اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ 2-3 مثال حضرت مولانا عبداللہ صاحب کوپردوی علیہ رحمہ دے رہے ہیں۔ پہلی مثال صلح حدیبیہ کا موقع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت آپ دیکھیے، دور اندیشی۔ قریش مکہ کی طرف سے بہت زیادہ دبکہ سلائی کرائی جا رہی ہے، جو من میں ہے وہ لکھایا جا رہا ہے، یہ لکھو لکھایا گیا، یہ لکھو ہی لکھایا گیا۔ جتنے شرائط تھے وہ سب مخالف تھے بظاہر مسلمانوں کے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر شرط کو ایگری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ بھی منظور، یہ بھی منظور۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غصے میں ٹہل رہے ہیں، اور ایک جملہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ السنا بحق، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ پھر ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عمر، اے عمر انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سمجھ بوجھ دی ہے تم اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے، فی الحال تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ صلح حدیبیہ ہوئی، اس کا آپ دیکھیے آئندہ کیا اثر رونما ہوا، فتح مکہ اس کی روشنی میں وقوع پذیر ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں پر اوس، خزرج اور یہودیوں کے بڑے بڑے قبائل آباد تھے۔ کیسے ڈیل کیا ان کے ساتھ؟ ان کو بلایا، میٹنگ ہوئی ان کے ساتھ، اور ان سے بات چیت ہوئی کہ ہم معاہدہ کرتے ہیں اپنے آپس میں کہ ہم کسی باہری بندے کو اپنے اوپر حملہ کرنے نہیں دیں گے۔ اگر کوئی باہر سے بندہ آ رہا ہے تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو یہ جو معاہدہ کرایا گیا، یہ جو ڈیل کرائی گئی، ایک بہت بڑے خیر کا ذریعہ بنی۔ آج بھی ہم برادران وطن کے ساتھ رہتے ہیں،
تو ہم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے سبق ملتا ہے کیسے ڈیل کرنی چاہیے۔ خود مکی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شامل کرتے ہوئے قریش مکہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی پہل کرائی کہ تمام بڑے بڑے قبائل کو، بڑے بڑے جو قبیلے آباد تھے ان کو لے کر ایک معاہدہ کرایا گیا، ایک ڈیل کرائی گئی، ایک سمجھوتا کرایا گیا کہ ہم ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے۔ مکہ مکرمہ میں جو بھی مظلوم ہوگا ہم اس کی حمایت کریں گے اور ظالم کو ظلم کرنے سے روکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ارادہ ظاہر فرمایا بعد میں کہ ایسے کسی مجلس میں اگر مجھے بلایا جائے، اگر الگ الگ مذاہب کے قبائل کے لوگ موجود ہیں اور وہ کسی ایسی بات پر آمادہ ہو رہے ہیں کہ ظلم کا خاتمہ ہو، مظلوم کی حمایت ہو، ایسی کسی مجلس میں اگر مجھے بلایا جائے تو میں ضرور اس میں شامل ہوں گا۔ تو ہمیں ایک سنہرا موقع ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے سبق لے کر ہمیں اپنے برادر وطن میں رہ کر ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے چیزوں میں، ان کے دکھ درد میں کام آنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرنا ہے۔ جیسے آپ مطالعہ کریں گے، جیسے آپ اندر چلے جائیں گے تو آپ کو بہت سارے ایسے نکات، بہت ساری ایسی حکایتیں، بہت ساری ایسی باتیں جو آپ کی زندگی میں مشعل راہ بن سکتی ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ہر واقعے، زندگی گزارنے کے ہر زاویے میں آپ کو سبق ملے گا اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ ملے گا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے تمہارے لیے بہترین نمونہ رکھا ہے۔ جیسے آدمی کسی چیز کو دیکھ کر ہو بہو کرنے کی کوشش کرتا ہے، مانگ کرتا ہے کہ میرا یہ جوڑا مجھے ایک دم فٹ آتا ہے، ایک دم صحیح آتا ہے، ہو بہو اس جیسا مجھے سی کر دے دو، فٹنگ برابر اس جیسی ہونی چاہیے۔ تو یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے باقی رکھ دی کہ ایسی زندگی گزارنی ہے، ہو بہو یہی زندگی ہے، اس کو تم اپنے لیے مشعل بناؤ، اس کو اپنانے کا ذریعہ بناؤ۔ آج ہو یہ رہا ہے کہ امت رسم و رواج کی نظر ہو گئی، بہت ساری بے دینی کی چیزیں، بے دینی کی باتیں شریعت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، نیکی سمجھ کر امت کر رہی ہے، اور اگر نیکی سمجھ کر نہیں بھی کر رہی ہے تو وہ رسم و رواج کے لائن سے شروع ہو چکی ہے کہ چلا آ رہا ہے، ہم نے بچپن سے دیکھا ہے یہ ہوتا ہوا تو ہم بھی کر رہے ہیں، ایسے ہی ہمارے بڑے کرتے تھے تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ حضرت مفتی سعید صاحب فرما رہے گلے کا توق ہے رسم و رواج، گلے کا توق ہے کہ آدمی آگے جا کے اس سے اگر بھی چھڑانا چاہے تو بھی نہیں چھڑا سکتا۔ جب یہ بہت زیادہ تیزی اختیار کر لیتے ہیں رسم و رواج، آپ دیکھیے کیا کیا چیزیں ہو رہی ہے 12 وفات کے نام پر، جشن میلاد النبی کے نام پر، 12 ربیع الاول کے نام پر، جتنی چیزیں ہیں اگر آپ گہرائی سے گہرائی سے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا اس میں سے ایک بات بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے، ساری بے ثابت چیزیں، بے دلیل چیزیں، اور اس میں بھی میلاد کے نام سے اجتماعات کرائے جا رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے لے کر وصال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ہر جزیے کو، ہر حصے کو صحیح مستند احادیث کی روشنی میں بتایا جائے، جو ثابت ہے وہ بتایا جائے، لیکن یہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ من گھڑت چیزیں لائی جاتی ہے، میلاد کے نام پر من گھڑت چیزیں لائی جاتی ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، احادیث میں کوئی ثبوت نہیں، خیر القرون میں کوئی ثبوت نہیں، صحابہ اکرام کی مبارک زندگیوں میں جس کا کوئی ثبوت نہیں، ایسی چیزیں کی جا رہی ہے اور گھڑی جا رہی ہے۔ دوسری چیز کہ ان چیزوں کو بیان کی حد سے اوپر اٹھا کر ڈرامائی شکل دی جا رہی ہے، بہت زیادہ تشویشناک ہے اور بہت زیادہ برا ہے۔ الگ الگ اسکولوں میں جو بظاہر اردو میڈیم اسکول ہے، جو بظاہر مسلمانوں کے اسکول ہے،
مفتی صاحب فرما رہے کہ وہاں پر ڈرامے کیے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کو لے کر ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، جس میں سارے چیزوں کو تصویری شکل میں، ویڈیو کی شکل میں اور انسانی شکل میں دکھایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ حرکتیں اگر کوئی کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو لے کر کوئی ڈرامہ بنائے گا، تو فرمایا اس نے کفر کیا ہے، کیونکہ وہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ آپ اگر کسی کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا والد دکھا رہے ہیں، کسی کو والدہ دکھا رہے ہیں، اور کسی کو دردزے ہوتے ہوئے دکھا رہے ہیں، اور ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے، مفتی صاحب فرما رہے امروہہ نامی جگہ پر ہم نے یہ منظر دیکھا ہے اور سنا ہے کہ یہ ڈرامہ ہوا ہے، ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے، سارا مجمع کھڑے ہو کر درود شریف پڑھ رہا ہے اور زور زور سے درود کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اس وقت کے مفتیوں نے تمام وہ لوگ اس مجلس میں، اس ڈرامے میں شریک کے فرمایا سب پر کفر کا فتویٰ لگایا، یہ سب کے سب کافر ہو گئے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں من گھڑت اور لائن کی چیزیں، رسم و رواج کے لائن کی چیزیں اور بےہودگی کے لائن کی چیزیں، اگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت پر کی جائے گی تو بہت زیادہ برا ہے، بہت زیادہ برا ہے۔ امت کو بچنا چاہیے اور صحیح ترین مستند احادیث سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھنا چاہیے، اگر پڑھ نہیں سکتے تو سننا چاہیے۔ بہت سارے ہمارے ماشاءاللہ آج کا دور تو ٹیکنالوجی کا بہت تیز دور رہا ہے، آپ جس محقق عالم دین کو سننا چاہیں، جس معتبر عالم دین کو سننا چاہیں، آپ اطمینان کے ساتھ اس کو سن سکتے ہیں، اور صحیح سند کے ساتھ آپ تک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ آ سکتی ہے، مستند کتابوں کے حوالے سے آ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں، سنیں اور اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی، زندگی میں اتارنے کی فکریں اور کوششیں کریں۔ اپنے بچوں کو ہم سیرت بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے انہیں روشناس کرائیں۔ وہ انگنت لوگوں کی پہچان کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہو رہا ہے کہ فلاں کون کب پیدا ہوا، کب اس نے کیا کارنامہ انجام دیا، کب اس کی وفات ہوئی، سب معلوم ہمارے بچے کو۔ نہیں معلوم تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت نہیں معلوم، آپ کا نام، آپ کے والد کا نام، والدہ کا نام، دادا دادی کا نام، نانا نانی کا نام ہمارا بچہ نہیں جانتا۔ اس کو روشناس کرانا ہے، اس کو بتانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے اس کو جوڑنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم یہ کرنے والے بن جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اس پورے معاملے میں ہمارا معین و مددگار بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔